بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذوهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين پہلے بات کرو فرمائیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جب بد نصیب لوگ اپنی شقاوت کا بدبختی کا اعتراف کریں گے اور اپنے ہی گمراہ ہونے کے بعد میں کہیں گے یہ بیت ہم نے چھوڑ دی ہے ربنا آخرنا سے پڑھنا ہے ربنا وآخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون یہاں سے ہم نے شروع پڑھنا ہے تو وہ اللہ سے درخواست کرتے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے بدنصیبی سے آگ سے نکال فإن عدنا بس اگر ہم دوبارہ وہی کچھ کریں گے وَإِنَّا ظَالِمُونَ بے شک ہم ہو گے ظالم اس کے جواب میں اللہ فرمائیں گے قَالَ تَخْسَئُوا فِيهَا تم دفعہ دور رہو اسی آگ میں وَلَا تُكَلِّمُونَ اور تم مجھ سے کلام کرو إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي بے شک جماعت تھی میرے بندوں میں سے یقولون جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا جو یہ اللہ کو پکارا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں ہمیں معاف فرما دے فاغفر لنا ہمارے لیے بخش دے وارحمنا ہماری حالت رحم فرما وانت خیر الرحمین تو بہت ہی رحم کرنے والوں سے بہتر رحیم ہے ان بندوں کا تم نے مذاق اڑایا فاتخذتموهم سخريا
بس تم ان کا مذاق اڑاتے رہے حتیٰ انسوا الذکری، حتیٰ کہ انہوں نے بلا دیا تمہیں میری یاد اور میرا ذکر، تو اتنے مشغول رہے ان کو مذاق کرنے میں، ٹھٹا کرنے میں، تمہیں میرا ذکر ہی یاد تھا۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے، اے صوفی ہے، اے کلمہ پڑھنے والے، مولوی ہے، مسلمان۔ اتنی جزیتہم اليوم، بدلا توجہ، بے شک میں نے آج ان کو بدلا دیا ہے، جزا دے دی ہے، بما صبروا، اس کے بدلے جو صبر کرتے رہے، میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط ہونے کی رکھا۔ انہم هم الفائزون، بے شک آج وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری حالت پہ رحم فرمائیں۔ توجہ وہ دنیا ہی دنیا کرنے والے اور دنیا ہی دنیا کو اپنا مشغلہ بنانے والوں سے پوچھا جائے، اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں زمین میں سالوں کے اعتبار سے کتنے سال تک رہے ہو؟ یاد نہیں، اس دنیا میں بڑی ٹینشن سی رہی ہے اور بڑے مگر رہے ہو، بتاؤ کتنے سال رہے؟ قالوا وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے ایک دن پہلے ہو گئے یا ایک آدھا دن بعد دن پہلے ہو گئے۔ فاسأل العادین، شمار کرنے والے، گنتی کرنے والے جو فرشتوں کی ٹیم ہے، آپ ان سے پوچھیں اس بات کو۔ اللہ خود ہی جواب دیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا، اور تم نہیں ٹھہرے دنیا کی زندگی میں مگر بہت قلیل۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم دنیا کی حقیقت کو جانتے ہوتے، 60 سال، 80 سال، 70 سال، 50 سال، 90 سال کیا حقیقت رکھتا ہے ابدی زندگی اور آخرت کی سما بہار کے ساتھ، اگر تمہیں معلوم ہوتا جانتے تو تم کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے بڑا اہم سوال ہے، افا حسبتم، اور دنیا والوں ہے مخاطبین، کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار عبث فضول پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم لوگ ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے، نہیں پھیرے جاؤ گے، میرے پاس تم نہیں آؤ گے۔ کیا تم نے یہ خیال کیا ہوگا؟ فَقَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس بلند والا ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود حق، کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ رب العرش الکریم، وہ بڑے معزز مکرم عرش کا رب ہے۔ یاد رکھو وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، توجہ فرمائیے ذرا اس مسئلے پر، جو شخص پکارے گا بلائے گا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود، اور کرنے والی سرکار، لا برہان لہ بھی، جس کی اس کے پاس کوئی برہان، کوئی دلیل حجت نہیں ہے، وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، وہ اس نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یاد رکھو کفر کرنے والے، حقیقتوں کا انکار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کا معنی ہے کوئی اور معبود، کوئی اور سرکار، کوئی اور شریک کام بنائے گا، وہ ایک بہت بڑا کافر ناقص ہے، یہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت ترین دعا ہے، یہ آپ نے دعا پڑھنی کی ہے، وظیفہ بھی بنانا ہے، اللہ سے درخواست بھی کرنی ہے، اللہ ان کلمات کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب العالمین نے اس سال دعا کو فرمایا اور ساری امت اس میں شامل ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب تو معاف کر دے، کہو اللہ سے اللہ نے معاف کر دے، وَارْحَمْ، اللہ رحم کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو بہترین رحیم ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری حالتوں میں رحم فرما، اللہ پوری صالحیت پہ رحم فرما۔ حضرات، بد نصیبی کا اقرار کرنے والے، اظہار کرنے والے اور دربے میں آئے ہوئے گرفتار لوگ قیامت والے دن اللہ سے درخواست کریں گے، بات تو سمجھ میں آ رہی، کیا کریں گے؟
ربنا اے ہمارے رب، اس کا مطلب ہے اب وہ رب کو اچھی طرح مان رہے ہیں. آدھا دے دے. ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں، اب تو دنیا میں کئی مشکل کشاں کئی سرکاریں وہاں کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، یہ تو ہی کرنے والی سرکار ہے، تو ہی رب نواز ہے، سارے معاملات تیرے اختیار میں ہے، تو ہمیں یہاں سے نکال. گل نہیں سمجھ لگ دی، آواز کی بھی سمجھ آ رہی. ساتھ کہیں گے فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم نے دوبارہ وہی خرابیاں کی، برائیاں کی، نافرمانیاں کی، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پس پیش ہم ظالم ہیں، اور ظاہر مظاہر ہے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اللہ سونے ایک باری سانو بھیج، پھر ویکھ اسی کس طرح ترجمے پڑھ دے، کس طرح اسی پھر جناب روزے رکھ دے، کس طرح پھر صدقے خیرات کر دے، کس طرح صلہ رحمیاں کر دے، پھر ویکھ کس طرح ہم مال تقسیم کر دے. ایک باری اللہ بھیج سانو دنیا. اللہ فرماندے نے مینوں پتہ ہے تسی بدمعاش ہو سارے. توجہ جی. قال اخسؤوا فیہا، اخسا کا کلمہ عربی زبان میں کتے کو ہٹانے کے لیے جو کہا جاتا ہے، در در کہا جاتا ہے. کتے کے لیے جو ہر بندہ اپنے علاقے میں اپنی بولی میں جو کہتا ہے، عربی زبان میں اخسا کا کتبہ ہوتا ہے. اللہ فرمائے کہ دفع دور ہو جاؤ، بکواس بند کرو، اسی میں دفع دور ہو، اسی آگ میں. ولا تکلمون، میرے سے بات بھی نہ کرو. وہ کتنا بد نصیب وہ قوم اور لوگ مجرم ہوگا جس کے ساتھ اللہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، کلام نہیں کریں گے، مہلت نہیں دیں گے، ان پر کوئی پیار اور رحم شفقت اللہ نہیں فرمائے گے. ایسی بد نصیبی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میرے سے بات نہ کرو. اور پھر تبصرہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تمہاری روش، تمہاری عادات، تمہارے رویے کیا تھے. انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت، ایک ٹولہ، ایک گروہ، ایک لوگ، جماعت ایسے لوگ تھے یقولون، توجہ جی، جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ربوئی ایمان لائے ہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو بہت بہت رحم کرنے والا ہے. وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، ترلے مارتے، روتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے. اور تم لوگ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کا مذاق اڑایا. اے صوفی جے، اے ترجمہ کلاس والے جے، اے نمازی جے، اے وہابی جے، اس قسم کی باتیں سن سن کے ہم بال سفید ہو گئے ہیں. مذاق، ٹھٹھے، طنز ہر اعتبار سے. اوے مومن پھردے جے، اوے ہوئی جے باجی، اوے ہوئی جے، اس قسم کی باتیں طنزیہ طور پہ یہ اللہ فرما رہے ہیں. میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں نا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کے ساتھ وہ ربوبیت کی اقرار کرتے ہیں، وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، رحم کی اپیل کر رہے ہیں، اللہ کی شان کو مان رہے ہیں، تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے. حتیٰ انسوکم ذکری، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی. معنی کیا ہے؟ ہمہ وقت مذاق کرنا، ہمہ وقت ٹھٹھے کرنا، ہمہ وقت تمہارے پاس سوا اس مشغلے کے، اس کام کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی دلچسپی مشغولی نہ تھی. میرے بندوں کا مذاق اڑانا، ٹھٹھے کرنا، اور ان کی جیبوں کا، ایس کا مکان ویکھو، اے صوفی کا گھر ویکھو، اے ساری عمر درس دینا. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت صاحب کی کچھ بنایا جی، سبحان اللہ. یہ تمہیں تو پتہ نہ رہا تھا بڑیاں ٹھوکراں. میری امی کے پاس ایک بی بی بات کرنے لگی رحمہ اللہ، وہ بھی فوت ہو گئی ہیں. کہنے لگے یہ منڈا پڑھاندے ہو پہ درس پا کے اس ڈگری دا کی کرو گے؟ ماں میری بیچاری ویکھے، ہوں میں انہوں کی جواب دوں. میری والدہ بھی فوت ہو گئے ہیں، اور جس نے سوال کیا مجھے یاد ہے وہ بھی بی بی فوت ہو گئی، اور اس کے بیٹوں نے ڈگریاں حاصل کی برطانیہ سے، کسی نے کوئی ڈگری، اور ڈگریاں حاصل کرنے والے ماں بیٹے ڈگریوں سمیت فارغ. اے پتر نو پڑھا رہے ہو، ہاں جی درس پاک پڑھا رہے ہو،
یہ ڈگری نو کی آندے نے، یہ ڈگری پھر کی کرے گی؟ یہ مذاق ہے، یہ میرے اللہ نے فرمایا حتیٰ کہ حتیٰ انسوکم ذکری۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فبعاها فاداها کما سمعها۔ پاک نبی کی آج بھی تم دعا کے مصداق بن سکتے ہو۔ رسالت بان فرمایا تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، اللہ اس بندے کو خوش رکھے ہمیشہ جو بندہ میری ایک بات سنتا ہے، یاد کر لیتا ہے، میری بات کو آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے اس دور میں دعا کر دی، قیامت تک یہ دعا جاری رہے گی۔ پھر فرمایا بندہ چلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، امام الانبیاء نے فرمایا تم قدم رکھتے ہو، فرشتے تیرے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اس بیبے کو سناؤ بیبے جی یہ ڈگریاں ہیں، یہ وہ ڈگریاں ہیں جس کو اللہ نے منظوری دی، امام الانبیاء نے سند دی۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا، اللہ فرما رہے ہیں ان کو او بیوقوف ہو، میرے بندے، میری جماعت، میرے بھی ایمان لانے والے، میرے سامنے پیلیں کرنے والے، تم ان کے مذاق ٹھٹے کرتے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ آ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہو گئے تو کرنے جو گاندھا۔ یہ طنز یہ سمجھ آتا ہے نا، یہ کس بینڈ سے بولی ہو رہی ہے، مقصد کیا ہے، یہ وکھی اور طرز کی بات کیا ہو رہی ہے۔ ایک قرآن نے تبصرہ کر کے فرما دیا، اور قرآن کی شان یہ ہے قیامت تک کے لیے جب پڑھو گے اس طرح معلوم ہوتا ہے تیری اور میری بات ہی ہو رہی ہے، میرے ماحول پہ تبصرہ ہو رہا ہے، میری روش پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ ان سے فرماتے ہیں اور تمہیں مذاق اور ٹھٹھے کے علاوہ کوئی شے یاد رہی تھی، حتیٰ کہ اس جماعت نے میری یاد بھی تمہیں بھلا دی۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم مذاق نہیں کیا کرتے تھے، ہنسا بھی کرتے تھے، کھلکیاں بھی لایا کرتے تھے، بغلیں بھی ہانکا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم، سبحان اللہ، آج میں نے ان کو بدلہ، آج کے دن جو وہ صبر کرتے رہے، لوگوں کی بولیاں سنتے رہے، کام کو جاری رکھا، درس کو جاری رکھا، تعلیم کو جاری رکھا، تبلیغ کو جاری رکھا، دین پہ قائم رہے، تھوڑا کھا لیا، اچھا کھا لیا، چپ کر کے وقت گزار لی۔ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے اور کبھی چٹنی کے ساتھ روٹی کھایا کرو، کبھی اچار کے ساتھ کھایا کرو، کبھی دال کے ساتھ کھایا کرو۔ اللہ رب العالمین نے دین قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، بغلے نہ ہانکا کرو، آپ کی طبیعت پہ کنٹرول رہے گا اور اللہ یاد رہے گا۔ کدی اچار کے نال گڑ کھایا کرو اور گڑ دا شربت پیویا کرو تاڑی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جو دین سیکھنے سکھانے والوں نے ہمیں تعلیم دی۔ کہنا مقصود یہ ہے میں نے ان کو بدلہ دے دیا، وہ صبر کرتے رہے۔ انہم ہم الفائزون، یہ ڈگری ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جس کو رب جس نے پاس کرنا ہے، جس نے ڈگری دے رہی ہے، جس نے مور لگانی ہے، وہی کہہ رہے ہو میرے بندے، وہ ساری جماعت سارے پاس ہو گئے ہیں، سارے فائزون ہیں، سارے کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم ان مسکینوں کو بھی کامیاب فرما دیں۔ اللہ یہ فرش پہ بیٹھنے والے، تیرے سامنے ترلے مارنے والے، اللہ تجھے رب ماننے والے، تجھے مشکل کشا ماننے والے، تیرے پاک پیغمبر کو سچا رسول ماننے والے، خاتم النبیین ماننے والے، جو اچھی باتیں ہیں نا، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پنجاب اسمبلی نے وہ جو اچھا قانون پاس کیا ہے، اور میں سمجھ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، یونیورسٹیوں میں کوئی ڈگری نہیں ملے گی جب تک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے نہیں سناؤ گے، اس میں پاس نہیں ہو جاؤ گے۔ اور ترجمہ کلاس والوں آپ کو مبارک ہو، جب تک قرآن مجید کا ترجمہ پاس کر کے پاس کی سند نہیں لو گے، باقی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ملے گی۔ آج سندھ اسمبلی نے پاس کیا ہے، نبی پاک کا نام جہاں بھی آئے اس کے ساتھ لکھنا پڑے گا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی بڑی خوش آمدید بات ہے کہ جہاں بھی تذکرہ آئے تو وہاں کیا پڑھنا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین پڑھو سارے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ جناب شیخ صاحب، اس کا ترجمہ یہ ہے کوئی بندہ حضرت آدم سے لے کر نبی محترم سارے رسولوں کو مانتا ہے،
نبی پاک کو بھی مانتا ہے لیکن نبی پاک اور خاتم النبی نہیں مانتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں. اس لیے یہ بھی بہت اچھا سندھ اسمبلی کو ہم مبارک پیش کرتے ہیں. نبی پاک کا اکرام، نبی پاک کی شان عظمت کے حوالے سے یہ جو بل پاس ہوا ہے بڑی خوبصورت بات ہے. تو اللہ فرماتے ہو یہ کامیاب ہو گئے سارے، تم ان کے مذاق، ان کی داڑھیوں کے مذاق، ان کے لباس کے، ان کی رہائش اور ان کے سلسلوں کے مذاق اڑاتے رہو، یہ سارے کامیاب ہو گئے. اچھا پھر اللہ اچھا یہ بتاؤ جس دنیا میں دلچسپی لیتے رہے ہو، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سالوں کے حساب سے کتنے سال رہ کے آئے ہو؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 50 سال، بتاؤ تو صحیح. مرنے ہو بتاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے سوال کیا ہے اور اللہ سوال کریں گے. اچھا بڑی دلچسپی لیتے تھے، بڑے بڑے شاندار محل بناتے تھے، کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو؟ او مسکین پتہ کیا جواب دیں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. آخرت کا لمبا سفر، آخرت کی منزلیں، وہ سلسلے سارے دیکھ کر کہیں گے اللہ معلوم ہوتا ہے ہم ایک دن دنیا میں ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ایک آدھا دن ٹھہرے ہیں. فاسأل العادین، جو حساب کرنے والے تیرے فرشتے ہیں ان سے پوچھو ہم کتنا رہے ہیں، ابھی تو ککھ پتہ نہیں. اللہ خود جواب دیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا، اور تم بہت کم رہے ہو. آخرت کے مقابلے میں آخرت کا تو قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہے. اے سبحان اللہ کتنا اگنی تسی کتنا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن. تے جیڑا رہے 34 سال، 45 سال، 50 سال، یہ کیا کرے گا ادھر؟ کیا بتائے گا؟ اللہ نے فرمایا کملے ہو، قال ان لبثتم الا قلیلا، ککھ نہیں تم وہاں رہے. لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم آخرت کی منزلوں کی حقیقتوں کو جانتے ہوتے. میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. جنت جس بندے کو مل گئی سبحان اللہ کہو اور اللہ سے کرو دعا، اللہ ہمیں بھی تیری مہربانی ہے، تیری عظمت، ہمارے کوئی اعمال، ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، اللہ تو ہمیں پاس کر کے جنت عطا فرما دینا. جنت کا معاملہ یہ ہے حضرت صاحب، نہ سر پیڑ سبحان اللہ، نہ کرونا، نہ ٹائیفائڈ، نہ ہارٹ اٹیک، نہ بیماری، نہ ہیضہ، نہ شوگر، سب، نہ بڑھاپا، نہ بلڈ پریشر، نہ بول، نہ براز، نہ موت. پھر سبحان اللہ کوئی نہیں آگے تو بھائی مرنا بھی نہیں، بیمار بھی نہیں ہونا، بڈھیاں بھی نہیں ہونا، تے بول براز بھی نہیں ہونا، تے نکلنا بھی اتھو نہیں. تے مزہ آ گیا نا. میں ایک دفعہ ایک بابا جی نے پوچھا سی ترجمہ کلاس حاجی صاحب، میں کہا حاجی صاحب کنے کو چڑے کھا لو گے؟ وہ پترا داندھی کوئی نہیں، وہ مصیبت دندہ دی پہ. اب میں کہا حاجی صاحب اے ہون چڑے کھوان دا معاملہ نہیں، یہ جنت دی گل ہو رہی ہے، وہ تے دند سارے ٹھیک ہون گے، اے چلو میرے کو کھا لیں گے انہیں سارے. میں کہا نہیں، تسی 10 ٹن بھی کھانا چاہو تو کھا جاؤ گے. 10 ٹن چڑے ایک حاجی صاحب، ایک حافظ صاحب کلے کھا رہے ہیں. اور میں مذاق نہیں کر رہا میرا بیرا، قرآن مجید میں لکھا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. اگر حاجی چاہے میں انہیں مچھی کھانی ہے، پھر انہیں پروڑے کھانے ہیں، انہیں حلوہ کھانا ہے، میں انہیں مینگو کھانے ہیں، کھائی جا. ڈکار ہونا ہے ہر شے پسند. کستوری سے زیادہ خوشبو والا ڈکار آئے گا، بول براز سے آنا ہی نہیں نا. موج آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. او مخاطبین لوگوں، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے ہم نے تمہیں ویسے پیدا کر دیا ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، ڈیوٹی نہیں، کوئی پابندی نہیں تم پر، کوئی تمہارے ذمہ کام نہیں. اور وہاں خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، ریاضت کے لیے بنایا، پہچان کے لیے تمہیں دائی بنایا. دنیا کو بتاؤ، تربوز دیکھتے ہو؟ تربوز بڑے پڑے ہوتے ہیں سڑک پر، وہ گول مول جو پڑا ہوا ہے یہ بیدوی شکل پڑا ہوا ہے، کہاں اس کا جوڑ نظر آتا ہے؟ تربوز کا جوڑ نظر آتا ہے؟ اس کے اندر وہ سرخ مواد جو ہے اور دانے اور پانی کس نے داخل کیا ہے؟ اے شیخ صاحب آئے نا، انہوں نے پوچھو
کیوں جی شیخ صاحب؟ تربوز کے اندر وہ سارا نظام اندر کس طرح گیا ہے؟ انار دیکھا آپ نے؟ میں انار کی اکثر مثال دیتا ہوں. انار کو کھولو تو اس کے دانے ایک ایک دانہ موتی کی طرح اللہ نے فٹ کیے ہوئے. انار کے دانے کو کھول دو، سارے مولوی شامل ہو جاؤ، سارے وزیر شامل ہو جاؤ، سارے اینکر شامل ہو جاؤ، سارے صوفی دمالے شامل ہو جاؤ، جس طرح میرے رب نے وہ دانے بنا کے جوڑے، سارا جان مل کے دانے دوبارہ جوڑ نہیں سکتے. تو پھر رب کو نہ مانا جائے تو پھر چھتر ہی کھانے نے اور کام کی پیچھے رہ گئے. اللہ نے سوال کیا ہے ایافا حسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے آپ کو بیکار ہی پیدا کر دیا ہے. روٹی کھاؤ، برگر کھاؤ، پیزا کھاؤ، سجی کھاؤ، بوتل پیو. ایک بندے کمٹ کیتا اگلے دن اندر بڑے چہرے پہ کوک پیتی ہے، یک ٹھنڈی سواد آ گیا. وہ دیتے لوگ ان کو ماشاء اللہ اندر بندہ بیٹے مجھ تیرا کیتا کی کو کچھ کر رہا ہے، کو کچھ کر رہا ہے. وہ آندہ جی بڑا سواد ہے، کوک یک پیتی ہے. کوک پی کے کبھی ترجمہ بھی پڑھا ہے، کوک پی کے سبحان اللہ بھی سورۃ ملک بھی پڑھی ہے. یہ اللہ نے فرمایا آبس پھرتے ہو، ہم نے ایسے ویسے پیدا کر دیے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، تم فوت نہیں ہو جاؤ گے، تمہاری میت نہیں آئے گی، تمہاری قبر نہیں بنے گی. تم نے یہ خیال کیا ہوا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند و بالا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے. اللہ تیری بادشاہی سدا تیری بادشاہی ہے، سدا تیری بادشاہی رہے گی. ہر شے مٹ جائے گی، ہر شے مر کھپ جائے گی. کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. یہ شان میرے رب کی ہے، سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے الا ہو مگر وہی. رب العرش العظیم، بڑے معزز بڑے عزت والے عرش کا رب ہے. وہ عرش کا مالک. پرسوں میں نے بات سنائی عرش کیا ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، الہًا آخر بنائے گا، شریک کار شیئر ہولڈر سمجھے گا، ہر اللہ کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں کسی اور کو ساتھ جوڑے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی برہان کوئی دلیل نہیں ہے. فإنما حسابہ عند ربی، اس کا حساب اللہ لے گا. اللہ پوچھے گا کیا تیرا عقیدہ رہا ہے؟ اور کو اللہ کے علاوہ بیٹا دے سکتا ہے؟ کوئی بیٹی دے سکتا ہے؟ باپ کے بغیر اور کوئی بندہ باپ نہیں ہے، ماں ہے، کوئی بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی شے نہیں. اللہ فرماتے ہیں تم یہ ایسے کرتے رہے ہو تو پھر یاد رکھو انہو لا یفلح الکافرون، یہ کافرانہ عقیدہ ہے، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ دعائیہ کلمہ ہے. آخر میں اللہ نے رسالت مآب سے فرمایا جناب یہ پڑھو. اللہ نے حکم دیا میرے پاک پیغمبر وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، سب نے پڑھنا ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، اے اللہ رحم فرما دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تیرے سے علاوہ کوئی زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہماری حالت میں، اللہ ہمارے بیماروں کو، اللہ ہمارے مرحومین کو، اللہ ہمارے بزرگ اور حاجی صاحب جو کل رخصت ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، حاجی محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پرسوں باتیں کر رہے تھے، کل وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. اس کے علاوہ اور جو ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت فرما. اللہ جو تیرے پاس چلے گئے ہمارے شیوخ، اساتذہ، بزرگ، رشتہ دار، قرابت والے دوسرے، اللہ تمام کی حالتوں میں رحم فرما. اللہ ان کے کیس میں نرمیاں فرما. حضرات وہ اللہ سے درخواست کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، اللہ اس جہنم کی آگ سے یا جہنم سے ہمیں نکال. فَإِنْ عُدْنَا، پس اگر ہم دوبارہ برے کام کریں گے، دوبارہ رپیٹ کریں گے وہی باتیں وہی عمل، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، بے شک ہم ہوں گے ظلم کرنے والے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ فرمائیں گے دفعہ دور رہو اسی میں، وَلَا تُكَلِّمُونَ، تم اس سے بات نہ کرو. انہو کان فریق من عبادی، بے شک ایک فریق جماعت تھی میرے بندوں سے، یقولون جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، پس ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہماری حالت پہ رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، اللہ تو ہی بہترین رحم کرنے والی ذات گرامی ہے. فاتخذتموہم سخریا، پس تم نے ان کے مذاق اڑائے، حتی انسوکم ذکری،
حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی، تمہارے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا ان کے مذاق و لعنوں کے علاوہ۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم انہی سے ہنسا کرتے تھے، ان کو کمزور سمجھ کر، مرڑے سمجھ کر اور گھٹیا سمجھ کر تم ان کے مذاق کرتے۔ انی جزیتہم اليوم، بے شک میں نے آج ان کو بدلہ دیا، جزا دی ہے، بما صبروا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، انہم ہم الفائزون، کہ بے شک وہی کامیاب و کامران ہیں۔ قال، اللہ فرمائیں گے، کم لبثتم، مجھے بتاؤ تم کم لبثتم فی الارض، زمین میں کتنا زمانہ، دنیا میں کتنا زمانہ رہے، عدد سنین، سالوں کے حساب سے، گنتی سالوں کی، کتنے سال رہے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے، لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ فاسأل العادین، شمار کرنے والوں سے پوچھو، فرشتوں کے متعلقہ یہ سوال ہے، اللہ ہمیں ککھ نہیں پتا۔ قال، اللہ فرمائیں گے، ان لبثتم الا قلیلا، اور تم نہیں ٹھہرے ہو دنیا میں، زمین میں، مگر تھوڑا وقت۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو جانتے پہچانتے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا بیکار، بے مقصد، عبث، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم لوگ ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے، کیا تمہارا یہ مسلک تھا؟ فتعال اللہ الملک الحق، پس اللہ بلند و بالا ہے، سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی، رب العرش العظیم، وہ بڑی عزت والے، تکریم والے عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو شخص پکارے گا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود اور الہ، لا برہان لہ بھی، اس کے پاس اس کے بارے میں کوئی برہان، کوئی دلیل حجت نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، مسئلہ واضح کر دیا کہ یہ کافرانہ عقیدہ ہے، اور کافر جو ہوتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور کہہ دو اے میرے اللہ معاف کر دے، ورحم، رحم کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو ہی خیر الراحمین ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لو حضرت خوبصورت طریقے سے تلاوت فرمائیں۔ آج سورۃ مومنون مکمل ہوئی، کل سے انشاءاللہ العزیز سورہ النور یہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. دعا کر لیں سب کے لیے، بیماروں کے لیے بھی اور مرحومین کے لیے بھی، خاص طور جو ہمارے محترم حاجی صاحب فوت ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل توباتنا. علامہ صدیقی صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کو شفا دے، اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد. اللہم ادخلہ الجنة الفردوس، اللہم ادخلہ الجنة الفردوس. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللہم اعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم احفظنا كما تحفظ عبادك الصالحین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.